بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ یہ حقیقت ہے کہ نظر بد، جادو اور معجزہ، ان تمام چیزوں کا تعلق قلب سے ہے۔ یہ نظر بد، جادو، معجزہ، کرامات یہ تصور اور ارادے کے تماشے ہیں۔ اگر کوئی صاحب یقظ و انسان کسی انسان یا جانور کو دیکھ کر کے تصور کرتا ہے، خیال کرتا ہے، تو اس کا اثر اسی انسان یا جانور پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، جس کو نظر بد کہتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں کہ یعقوب نبی نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ بیٹو تم جا رہے ہو مصر میں غلہ لینے کے لیے، مگر ساتھ مل کر کے ایک ہی دروازے سے نہ گزرنا، ایک ایک ہو کر کے وہاں سے گزرے۔ یہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ اور مولا حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کو اور مولا عباس کو یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا اکبر، تو اور میرا بھائی عباس دونوں مل کر کے مدینے کی بازار سے نہ گزرنا، کیونکہ تو میرے نانا محمد کی ہم شکل ہے اور میرا بھائی عباس میرے بابا علی کی شکل ہے، دونوں حسین اور دونوں جوان ہو، کہیں کس ظالم کی نظر بد نہ لگ جائے۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ نظر بد ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ اس بات کا قرآن گواہ ہے، احادیث گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ نظر بد اور جادو یہ دونوں چیزیں انبیاء اور اولیاء پر بھی اثر انداز کر سکتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق قلب کی یکسوئی سے ہے، تصور سے ہے، ارادے سے ہے۔ اب نظر بد ڈالنے والا جب کسی انسان کو دیکھ کر کے تصور کرتا ہے تو اس کی تصور کی، خیال کی لہریں انرجی کو وہاں پہنچا دیتی ہے، اس کے خیال کو، اس کی سوچ کو، اس کے ارادے کو وہاں پہنچا دیتی ہے۔ اور اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے، انسان جو خیال کرتا ہے وہ ہوا میں منتشر ہو جاتا ہے، مگر جس کا خیال مضبوط ہوتا ہے وہ ایسے جاتا ہے جیسے کمان سے کھینچا ہوا تیر۔ تو یہ سارے ارادے اور یکسوئی اور قوت ارادی اور تصور کے تماشے ہیں، یہ جادو، یہ نظر بد، یہ معجزہ، یہ کرامات۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر روحانی طاقت رکھی ہے، جس کو مقناطیس اور انرجی بھی کہا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں اس کو نام دیتا ہے، مگر یہ ہے روحانی طاقت، جس کو ارادہ کی طاقت یا تصور کی طاقت بھی کہتے ہیں۔ پھر ہر انسان کی یہ طاقت سوئی ہوئی ہے۔ پھر مسلمان کے لیے کیا ہے کہ ذکر سے، فکر سے، مراقبہ وغیرہ سے اس طاقت کو بیدار کرے۔ اور جو غیر مسلمان ہیں وہ مشق کے ذریعے سے، یعنی کہ شمع بینی، شمس بینی یا سورج بینی یا چاند بینی وغیرہ کی جو مشقیں کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اپنی اس سوئی ہوئی طاقت کو بیدار کرتے ہیں۔ یہ جو اولیاء کرام، انبیاء کرام معجزے دکھاتے تھے، یہ سارے تصور اور ارادے کے کھیل ہیں۔ اور ہر انسان کے اندر اللہ نے تصور اور ارادہ کی طاقت یا روحانی طاقت رکھی ہے، مگر سوئی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس کو بیدار کرو، اپنی سوئی طاقت کو، اس سے آپ فائدے حاصل کرو۔ تو اسی طرح میرے دوستو، کس انسان کی قدرتاً فطرتاً یہ روحانی طاقت بیدار ہوتی ہے۔ اب جس انسان کی نظر لگتی ہے نا، وہ کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی قدرتاً وہ طاقت، روحانی طاقت بیدار ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو دیکھ کر کے وہ جو سوچ کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اس کا اثر اسی انسان پر جا کے پڑتا ہے۔ یہ سارا کام اس کا ارادہ، اس کا تصور کرتا ہے۔ اب بد نظر ڈالنے والا کیا کرتا ہے کہ کسی انسان کو یا جانور کو دیکھ کر کے تصور کرتا ہے، تب اثر پڑتا ہے۔ اب جادوگر کیا کرتا ہے یا عامل وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ کسی انسان کا پتلا بنا کر یا اس کی تصویر سامنے رکھ کر یا اس کی شکل کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے منتر وغیرہ پڑھتے ہیں یا نقش پور کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، پھر اسی انسان پر وہ اثر پڑتا ہے، کیوں؟ یہ سارا کمال اس کے تصور اور خیال کا ہے۔ مگر 2026 میں ایسا کچھ ہونے والا ہے
کہ یہ انتہائی تشویشناک اور خطرناک سال ہے اور احتیاط طلب بھی ہے۔ ہر شخص اس پہلو پر خاص طور پر محتاط رہے کہ 2026 شمس کا سال ہے، یہ شمس کی بادشاہی کا سال ہے، یہ شمس کی حکمرانی کا سال ہے۔ پہلی بات کہ 2026 میں 4 گرہن لگیں گے، اور دوسری اہم بات اور خاص بات یہ جو بوائس نامی کریکٹر سائنسدان نے سورج کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے نا، اس کے اثرات 2026 میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کی میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں۔ مثلا ایک شخص ہے جس کو آپ اس کی طاقت کے ساتھ کھیلتے ہیں یا اس کی طاقت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس انسان کے ساتھ آپ چھیڑخانی کرتے ہیں، فی الحال آپ کو کچھ بھی نہ کہے، مگر جب وہ کرسی پر بیٹھے گا، بادشاہی پر بیٹھے گا، حکمرانی پر بیٹھے گا، تو آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ جو سورج کے ساتھ چھیڑخانی ہوئی ہے، اب 2026 سورج کی حکمرانی اور بادشاہی کا سال ہے۔ پوری انسانیت کو اس کے اثرات اور نقصانات بھگتنے پڑے گے۔ ہوگا کیا؟ اب پہلے کوئی انسان کسی انسان کو دیکھ کر کے کوئی خیال یا تصور کرتا تھا، اس کو نظر بد لگ جاتی تھی، مگر 2026 میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تصور کا اصلہ سورج فراہم کرے گا۔ عام انسان بھی کس کو نہ بھی دیکھے، مثلا کوئی بیرون ملک میں بیٹھا ہے، وہ دلیر ہے، بہادر ہے، تاجر ہے، عالم ہے، کچھ بھی ہے، کوئی انسان اس کا نام سن کر کے اس کے متعلق خیال کرے گا، اس کو نظر بد لگ جائے گی، کیونکہ یہ تصوراتی کام سارا سورج دے گا۔ سورج اس کو یہ تصور کا اصلہ پیش کرے گا۔ یہ میں کوٹ ورڈ میں بات کر رہا ہوں، میری اس بات کو یا سائنسدان سمجھے گا یا عامل سمجھے گا یا نجومی سمجھے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح جب جادوگر کسی انسان کا پتلا بنا کر کسی انسان کی تصویر سامنے رکھ کر یا کس کی شکل کو ذہن میں بٹھا کر کے کوئی منتر وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس کے خیال کی لہریں اس انرجی کو لے کر کے وہاں فٹ ہو جاتی ہیں، اپنے نشانے پہ، ہدف پہ پہنچتی ہیں۔ مگر 2026 میں ایسا نہیں ہوگا۔ ایک عام انسان جس کے پاس تصور کی طاقت نہیں ہے، قوت ارادی بھی نہیں ہے، کسی انسان کی تصویر بھی سامنے نہ رکھے، کس کی شکل کو ذہن میں نہ بٹھائے، کسی کا پتلا بھی نہ بنائے، فقط اس کا نام لے کر کے کوئی نقش وغیرہ یا منتر پڑے گا، اسی انسان پر وہ جادو اثر کرے گا، کیونکہ یہ سارا تصوراتی اصلہ اس کو سورج فراہم کرے گا۔ یہ جو بوائس نامی کریکٹر سائنسدان نے سورج کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے نا، اس کے اثرات 2026 میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہر انسان کو اس میں محتاط رہنے کی جو ضرورت ہے۔ ہر انسان احتیاط کرے، محتاط رہے۔ اب 2026 میں ایسے خطرناک چیزوں سے، یعنی جادو یا نظر بد جیسے روحانی وبا سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اصل مونگا، یعنی جس کو مرجان کہا جاتا ہے، اصل مرجان، اگر مرد ہے، عورت ہے، بڑا جو ہے، وہ اس کی انگوٹھی پہن لے، دائیں ہاتھ میں اس کی انگوٹھی پہن لے، اور بچے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو سوراخ کر کے اس کے گلے میں لٹکائیں۔ جب بھی کسی انسان کی نظر بد لگے گی، آپ دیکھو گے کہ یہ مونگا یا مرجان یا پیلا ہو جائے گا یا کالا ہو جائے گا، یعنی کہ سیاہ ہو جائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ آپ کی نظر بد جو آپ کو لگی ہے اس کو جذب کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب پوری نظر بد آپ کے وجود سے وہ ختم کر دے گا، جذب کر دے گا، پھر اصلی رنگ میں آ جائے گا، اصلی صورت میں آ جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھنا۔ یہ ایک طلسم ہے اور میرا راز تھا جو میں نے آپ کو انسانیت کی بھلائی کی خاطر بتا دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اصل مونگا پہنیں۔ کسی بھی انسان کی نظر بد لگے گی تو مونگا کا، مرجان کا رنگ بدل جائے گا۔ اس کا مطلب کہ آپ کو کسی کی نظر بد لگی ہے، مگر وہ مونگا یا مرجان اب جذب کر رہا ہے۔ جب وہ نظر بد آپ کے وجود سے ختم ہو جائے گی تو اس کی شکل بھی بدل جائے، اصلی شکل میں آ جائے گا، اصلی حالت میں آ جائے گا وہ مرجان۔ اور دوسری بات کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایک وظیفے کا ورد شروع کرے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ 11 بار درود شریف، 313 بار آیت الکرسی، 9 بار نعت علی اور 9 بار موذتین، یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، آخر میں 11 بار درود۔ پھر آپ اپنے رب سے، پنجتن پاک سے یہ دعا کریں کہ ہمیں اپنی امن میں رکھیں، اپنی حفاظت میں رکھیں اور اس روحانی وبا سے ہمیں بچائیں۔
इंशाअल्लाह ताला आप और आपका ख़ानदान महफूज रहेगा। और मैंने बाकायदा अभी से ही इस वजीफ़े को शुरू कर दिया है, क्योंकि ये ऐसी रूहानी वबा ख़तरनाक है जो अंबिया और औलिया करम हर इंसान पर असर डाल सकती है। और जितने भी मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरे अज़ीज़ हैं, उनको भी मैंने अपनी दुआ में शामिल कर लिया है कि हम और हमारी ख़ानदान इस रूहानी वबा से बच सके। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों ने इल्तिजा की है कि आप अपनी दुआ में हमें याद फरमाएं। और मैं आपको भी इल्तिजा करता हूँ कि जब आप ये वजीफ़ा शुरू करें, मुझे भी अपने दुआएं में ज़रूर याद करें। और दूसरी बात कि अगर आपको असल मोगा नहीं मिलता है, मरजान नहीं मिलता है, मसलन आप कोशिश भी किया है, फिर आपको क्या करना है कि ऊँट की हड्डी का टुकड़ा और ऊद सलीब, ये आपको पंसारी से मिलेगी, दोनों को आपस में मिला करके आप गले में पहन लें या दाएं बाजू में पहन लें, एक ही बात है। फिर भी आप जो नज़र बद से बच सकेंगे। और दूसरा जो मैंने वजीफ़ा आपको बताया, ये नज़र बद और जादू से बचने के लिए है, इससे आपकी हिफाजत हो जाएगी। आप अल्लाह के कलाम का सहारा लें इस मुसीबत में। जिस तरह जिस्मानी एक जो वबा होती है हर इंसान पर असर कर जाती है, जैसे पहले कुछ साल पहले जो ये कोरोना का मर्ज़ था, ये एक वबा थी, ये जिस्मानी वबा थी। अब ये 2026 में एक रूहानी वबा आ रही है, सूरज की वजह से, उसकी हुक्मरानी की वजह से, उसकी छेड़खानी की वजह से। सो इस पर हर इंसान ख़ास तौर पर जो है वो मोहतात रहे। और अगर खुदा न खास्ता इंसान ने कुछ भी नहीं किया या इंसान को इस बात की खबर भी नहीं है, उस पर वो जादू किसी का असर कर गया है, तो उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। आपको क्या करना है, चीनी के 4 बर्तन लेकर के उनमें थोड़ा थोड़ा नमक डालो, फिर उस पर आप 313 बार आयतल कुर्सी और 9 बार सूरह फलक, 9 बार सूरह नास दम करके आप अपने घर के 4 कोने जो हैं उनमें एक एक जो चीनी का बर्तन है वो दफन कर लें। कुछ दिनों के बाद आप उसको खोल करके देखेंगे, एक न एक चीनी के बर्तन का नमक स्याह हो जाएगा। ये सारा उस जादू को आप में खुद में जो जज़ब करके खींचेगा। फिर आपको उसको निकाल करके या तो ज़मीन पे कहाँ ऐसी जगह, वीरान जगह पर दफन कर लें, किसी रास्ते पर या किसी सड़क पर उसको हरगिज़ न फेंकें। ये दूसरा तरीका ये है। अब 2026 में खुदा न खास्ता किसी इंसान के ऊपर ऐसा मर्ज़ आ जाए, डॉक्टर की समझ में ना आए या इंसान को कोई भी दवाई असर न करे, तो यकीन जाने या तो नज़र बद का असर है या तो जादू का असर है। फिर आप इस वजीफ़े को शुरू करें जो मैंने आपको बताया है। और आखिर में मैं आपको फिर भी अर्ज़ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका एहतियात करें और अल्लाह के कलाम से इस रूहानी वबा से बचने के लिए सहारा लें। और इंसानी फ़र्ज़ समझ करके, सदका जारिया समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को आवाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये तुम्हारा, हमारा, हम सब का इंसानी फ़र्ज़ बनता है किसी मुसीबत से किसको आगाह करना। दुआ में याद रखिएगा। या अली मदद।